معزز ناظرین، مدبر خان کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، جو آج میں ویلاگ کر رہا ہوں یہ ایک ہمارا مسئلہ ہے جو بڑھتا جا رہا ہے۔ میں نے پچھلے اپنے کی ویلاگ میں ذکر کیا تھا کہ ایک طالب علم اسٹوڈنٹ اویس جو لاہور یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، یونیورسٹی کے دباؤ کی وجہ سے شارٹ کمنگ اس کی حاضریوں میں تھی، تو اس نے دل برداشتہ ہو کے یونیورسٹی کی چوتھی منزل سے کود کر خودکشی کر لی تھی۔ بعد میں اس کے والد صاحب کا بھی اور بھائی کا بھی اسٹیٹمنٹ آیا تھا، جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ ہمارا بچہ تو بہت ہی سلجھا ہوا مذہبی خیالت رکھنے والا تھا اور یونیورسٹی سے بالکل خوش و خرم گیا تھا، تو کیا وجہ ہوئی کہ اس نے جا کے وہاں پہ یہ خودکشی کر لی۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس کی رول کال کم تھی، حاضری کی شارٹیج ہو رہی تھی، تو اس نے معاشرتی دباؤ کی وجہ سے دوسرا اس کے پیرنٹس بھی اتنے ویل آف نہیں تھے کہ اگر وہ فیل ہوتا دوبارہ سیمسٹر کی فیس بھرتے۔ تو میں نے ذکر کیا تھا کہ اس میں یونیورسٹی کو اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ ایک ہمدردانہ رویہ رکھنا چاہیے کہ اگر ان کی شارٹ کال اس کی حاضریوں کی شارٹ ہو رہی ہے تو ان کو ساتھ کنسول کریں، کوئی ایسے میئر اڈاپٹ کریں، اور اگر اس کا جینون ریزن ہے، اس کا یہ بھی پتہ چلا تھا کہ وہ کہ دور سے آتا تھا، لاہور سے وہ ذیلی قصبے سے آتا تھا، تو بعض دفعہ لیٹ ہو جاتا تھا اور اس کو اپنے دوست کے ساتھ آنا پڑتا تھا کیونکہ وہ انڈیویجولی یہ افورڈ نہیں کر پا رہا تھا آنا جانا۔ تو یہ سارے مسئلے اگر دیکھے جاتے تو ایک قیمتی جان بچ سکتی تھی۔ ابھی یہ اس کے ماں باپ کے لیے ایک ایسا زخم ہے جو ساری عمر رستہ رہے گا۔ تو ابھی اس واقعے کے زخم مندمل نہیں ہوئے تھے کہ ایک اور شاکنگ نیوز ملی ہے کہ اسی یونیورسٹی کی ایک طلبہ نے ابھی دوسری منزل سے کود کر خودکشی کر لی ہے۔ تو یہ کس طرف جا رہے ہیں ہم؟ یہ ہمارے طالب علم کیا کر رہے ہیں؟ انہیں کیوں اتنا سٹریس دیا جاتا ہے کہ وہ زندگی جیسی قیمتی چیز کو قربان کر دیتے ہیں اور ایک ایسی موت کا انتخاب کرتے ہیں جو اسلام میں صریحاً حرام ہے؟ تو یہ ہماری لمحہ فکریہ ہے، اس کے بارے میں غور کرنا چاہیے۔ ابھی اس اسٹوڈنٹ جو فیمیل طلبہ تھی اس کے بارے میں تو یہ پتہ چلا ایسا کہ اس کو کوئی فائنینشیلی پرابلم بھی نہیں تھی، اور یہ البتہ ہے کہ کچھ ذرائع نے بتایا کہ کچھ شارٹ فال تھی اس کی حاضری میں بھی، تو لیکن ابھی جو مزید آئی ہے سامنے کہ اس بچی کا فون ریکارڈ چیک کیا گیا، اس کا ڈیٹا اوپن کیا گیا ہے، تو اس نے اپنی موت سے قبل کوئی 27 منٹ کی کال کی ہے، اور اس کال کو ٹریس کیا گیا ہے تو وہ پتہ چلا کوئی لڑکا ہے اسی یونیورسٹی کا، اور بات چیت سے پتہ چلا کہ وہ بچی اس سے شادی کرنا چاہتی تھی اور گھر والے راضی نہیں تھے۔ تو آج ہی وہ بچی یونیورسٹی آئی تھی، اس کا بھائی اس کو چھوڑ کے گیا تھا۔ تو پھر یہ کال کے بعد وہ اتنی دل برداشتہ ہوئی کہ اس نے سیکنڈ فلور سے کود کر خودکشی کر لی۔ تو ابھی یہ سوچنے کی بات ہے، ماں باپ کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ وہ اپنی بچیوں کا، دیکھیں وہ پڑھی لکھی طالبہ ہے، میں بی فارمیسی ہی کر رہی تھی وہ جس میں اویس پڑھ رہا تھا، تو بچے کی چوائس کو ایک دفعہ دیکھ لیں، اس کو فلیٹلی ریفیوز نہ کریں۔ وہ اسٹوڈنٹ جس سے وہ پیار کرتی تھی اس کو ایک دفعہ بلا کے اسے مل لیتے، بات چیت کر لیتے، اور اسلام میں تو ویسے بھی ہے کہ شادی کے لیے لڑکی کی رضامندی اور اس کی چوائس کا خیال رکھا جاتا ہے۔ میں باہرہ اس پہ پہلے بھی تفصیلاً ویلاگ کر چکا ہوں۔ تو یہ میری ان پیرنٹس سے درخواست ہے
کہ جو اپنی مرضی اپنے بچوں پہ تھوپتے ہیں، خاص طور پہ لڑکیوں کو شادی بیاہ کے معاملے میں اتنا وہ سٹریس میں لے آتے ہیں کہ وہ اپنی جان دے دیتی ہیں۔ اور اس پہ وہ غور کریں، کیونکہ اسلام نے یہ حق دیا ہے عورت کو کہ وہ جس سے شادی کرے وہ اس کا پسند کا شخص ہو۔ اور میں نے پہلے بھی ایک ذکر کیا تھا، یہ اس کے باپ کو سوچنا چاہیے کہ اس کی نازک پنلی بیٹی، دیکھیں کتنا عرصہ لگتا ہے وہ بچی، جب ماں نے کنسیو کیا ہوگا، پھر وہ ڈیلیور ہوئی ہوگی، خاندان میں خوشی ہوگی، اور عام طور پہ بھی وہ پرانا ٹرینڈ ختم ہو گیا کہ صرف لڑکوں کے پیدا ہونے پہ خوشی ہوتی، لڑکیوں کے بھی پیدا ہونے پہ لوگ خوشیاں مناتے ہیں۔ پھر وہ اسکول میں داخل ہوگی، پھر اس کو مرحلہ وائل نرسری سے طے کرتے کرتے میٹرک، ایف ایس سی، اور بھی وہ بی فارمیسی میں پہنچ گئی تھی، یونیورسٹی میں پہنچ گئی تھی۔ تو پیرنٹس کی کتنی ایفرٹ لگتی ہے اپنے بچوں کو پروان چڑھانے کے لیے، لیکن پتہ نہیں وہ کیوں پھر زندگی کے اہم فیصلے کرتے وقت اتنے ظالم ہو جاتے ہیں۔ پھر کیا مسئلہ ہو جاتا ہے، کوئی خاندانی رسم و رواج آ جاتی ہیں، کوئی آؤٹ آف دا فیملی آ جاتا ہے، کوئی سٹیٹس آ جاتا ہے۔ تو ان باتوں کو مل بیٹھ کے طے کرنا چاہیے۔ انسانی جان بہت قیمتی ہے۔ ابھی وہ پیرنٹس بھی یقیناً پچھتا رہے ہوں گے کہ ہم نے اگر بچے کی بات مان لی ہوتی، یا اس بچے سے، وہ پڑھی لکھی بچی تھی، باشعور تھی، تو جس سے وہ شادی چاہتی تھی اس سے ایک دفعہ بات چیت کر لی ہوتی اور اس کی فیملی سے مل لیا ہوتا، تو یہ اندوناک سانحہ پیش آتا۔ تو یہ بہت ہی پریشانی کی بات ہے، اور میں بار بار جو میں اپنے بھی لوگ کرتا ہوں اس میں یہی کہتا ہوں کہ پیرنٹس اپنے بچوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں۔ پیرنٹس ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے جذبات کو چلیں اور ان کی فیلنگ کی پرواہ نہ کریں، تو یہ پھر اس طرح کے انجام ہوتے ہیں، پھر ساری عمر کا رونا ہوتا ہے، پچھتاوا ہوتا ہے، کیونکہ جانے والے پھر واپس نہیں آتے، ان کی ایک یاد رہ جاتی ہے، اور آپ کے دل میں ایک درد چھوڑ جاتے ہیں۔ جب تک آپ زندہ رہیں گے آپ اپنے ان بچوں کو یاد کریں گے۔ تو آپ یہ سوچئے کہ اولاد بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے خاص کرم کیا ہے آپ پہ۔ اور یہ مت دیکھو نا، ماشاء اللہ اتنی ذہین بچی جو میڈیکل میں پہنچ گئی ہیں، بی فارمیسی کر رہی ہے، تو صرف ایک اس طرح کی ضد میں آ کے وہ اپنی جان سے چلے۔ اور دوسرا میں یہ کہوں گا، یونیورسٹیوں میں ایک ایسا ہونا چاہیے پیریڈ جس میں بچوں کو ماہر نفسیات استاد ہوں، یا ایسے استاد جو اچھی کونسلنگ کرنا جانتے ہوں، ان کے پاس وہ بیٹھیں، وہ ان کی کونسلنگ کریں، ان کے پرابلم سنیں۔ وہ صرف نصابی سرگرمیوں کے بارے میں نہ ہوں، بلکہ ادروائز ہوں، ان سے زندگی کے بارے میں پوچھا جائے، وہ کیا بننا چاہتے تھے یا کیا بن رہے ہیں، یعنی جو بھی ان کے مسائل ہیں۔ مجھے یاد ہے جب میں گورنمنٹ کالج میں پڑھا کرتا تھا، ایف ایس سی میں، تو ہمارا باقاعدہ ایک ٹیٹوریل ڈسکشن کا پیریڈ ہوا کرتا تھا، جس میں ہمارے بہت ہی شفیق قسم کے استاد بیٹھ کے ہم سے ادر دن یہ باتیں کیا کرتے تھے، ہمارے پرابلم ڈسکس کیا کرتے تھے۔ تو یہ جب گورنمنٹ کالج جیسے یونیورسٹی یہ کر سکتی ہے، جو ایک سرکاری ادارہ ہے، تو یہ پرائیویٹ اداروں کو بھی یہ کرنا چاہیے۔ یہ تو لاکھوں میں فیسیں لے رہے ہیں، ہم تو بس نومینل سی فیس دے کے، کیونکہ ہمارا تو میرٹ پہ داخلہ ہوا تھا تو بہت تھوڑی سی فیس ہو گئی تھی، چند 100 روپے، لیکن وہ اتنا کیئرنگ تھے اپنے اسٹوڈنٹس کے بارے میں، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی۔ تو جب یہ نجی یونیورسٹیاں لاکھوں فیس لے رہی ہیں، تو یہ بچوں کے مسائل بھی سنیں، ان کی جو بھی ذاتی زندگی کے مسائل سنیں، پھر ان کی پڑھائی میں ان کے ہیلپ آؤٹ کریں، ان کی اگر رول کال شارٹ کال ہو رہی ہے اس کے بارے میں دیکھیں۔ تو اس طرح کر کے یہ ہمارا بہت قیمتی احساس ہے جو ہمارے نوجوان ہیں، کیونکہ آگے انہوں نے ملک کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے۔ تو ہمیں اپنی یوتھ کی قدر کرنی چاہیے، اور بس بات دور تک چلی جائے گی، جب وہ پڑھ لکھ جائیں پھر ان کو جاب اپرچونیٹیز ہونی چاہیے، یا ان کو بزنس کے مواقع ہونے چاہیے، حالات ایسے ہونے چاہیے کہ فرینڈلی ہوں، اور جس میں نوجوان اپنے ہی ملک میں رہ کے اپنے ہی ملک کی خدمت کریں، اور وہ برین ڈرین نہ ہو جو وہ باہر بھاگ رہے ہیں۔ تو
یہ میرا آج کا ویلاگ تھا. امید ہے آپ کو پسند آئے گا، لیکن بہت دکھی دل کے ساتھ، میرا دل بہت دکھی ہے اس بچی کے لیے، اس بچے کے لیے جو عین عہد شباب میں دنیا سے رخصت ہو گئے. خدا ان کی مغفرت کرے. مجھے اجازت دیجیے. میرے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور قیمتی اپنے کمنٹس لکھیے گا جو ہمارے لیے بہت میٹر کرتے ہیں. خدا حافظ. But I'm just too afraid that I'll be wrong. Out of the ocean, I can't try my way away.